السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر۔ شعر اس کی جمع اشعار آتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اشعار کے بیان میں، اشعار کے باب میں بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات در باب اشعار، فارسی ترجمہ در باب اشعار، اشعار کے باب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند ارشادات فرمودات اشعار کن سلسلن مز یت بابس من چھو امام ترمذی علیہ رحمہ تم روایت کرن بیان یت منزن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشعارن متعلق کے ارشادات فرمامت اور تم چیز امام ترمذی علیہ رحمان بیان کرمت یم زن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشعار کن سلسلن مز بوزمت پان کی اشعار یا کیا اشعار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھمت، لیکن یمن اشعارن ہون پڑھن یا بوزن حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نش روایتن اندر ثابت چھو، تمن ہند ذکر یا تمن ہند تذکر کرن یا تذکر بوزن اشعارن ہند تمن ونوا اشعار تمینا اشعار کے زمرس مز کہ نہ یہ چھو محل اختلاف۔ جواب چھو اتی کہ تمین اشعار کے ذیلس مز کے ام ستین یہ ہرگز تن کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ شاعر، کیاز کہ شعر یزن اصطلاح شعر اخ ٹرم اخ، شاعر اخ ٹرم اخ، شعر تہ ٹرم اخ۔ شعر ونن تات کلامس یس زن ایک انسانن قصدن، ان چیزن تھو تھی اٹینشن، شعر ونن تات کلامس یت اندر زن درج ذیل شرائط لبن۔ نمبر اخ سہ گژھِ آسن وونمت شاعرن قصدن ڈیلیبریٹلی، تم گژھِ آسن تم شعرک قصد کورمت۔ نمبر اخ قصد۔ نمبر زٕ سو شعر گژھِ آسن مقفع تہٕ موزون۔ مقفع تہٕ موزون چھ ونان یم چھ زٕ لفظ یوان ون، تھوڑا بہت ہیکہ بہ تہندس خدمتس مز تشریح کرت۔ وزن تہٕ قافیہ یم چھ زٕ لفظ یوان ون۔ قافیہ تہ چھ قریب قریب وزن کس من یت ونان چھ ہم وزن تہٕ ہم قافیہ، یت کن کا شعر گژھان چھ ختم تت چھ ٲخرس مز یوان اکھ سا ردم اکھ، بیٚکس شعرس مز تہٕ مصرس مز تہ چھ سۄے ردم یوان برقرار تھاونہٕ، اتھ چھ ونان ہم وزن۔ شعر گژھِ آسن دونونی مصرن اندر ہم وزن تہٕ ہم قافیہ۔ یہ زن شعرک مسئلہ چھنا چھ باضابطہ اکھ فن اکھ، برونٛہہ چھ ٲسمٕتۍ سانٮ۪ن مدارسن منٛز یہ خصوصاً مدارس اسلامیہ مز پڑھناونہٕ یوان یہ فن، ہو سکتا ہے پڑوس ملکن مز ما آس ون تہ پڑھناونہٕ یوان کینژن جاین، لیکن ہندوستانس من چھُ تقریباً یہ مفقود کس درجس مز وۄنۍ۔ لہذا بیٚیہِ ون بہ شعر چھ ونان تتھ کلامس یس زن قصدن آس شاعرن وونمت۔ نمبر زٕ بیٚیہِ آسن مقفع تہٕ موزون کلام کورمت۔ اگر یم چیز شعرس اندر ین لبنہ کہین تہ پتہ اکس انسانس شعر گژھِ اظہار، پتہ کیازِ آسہِ نہٕ سُہ وزن تہٕ قافیس اندر شعر کسی وزنس پٮ۪ٹھ پنن وزن تہٕ پنن قافیہ تہ تھاون، تتھ ونو نہٕ شعر کینٛہہ، اور تمس شخصس ونو نہٕ شاعر کہین تہ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن عظیمن کرمز صراحتن سورہ یاسین شاعر آسنچ نفی تہ شعر ونچ نفی۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہ ہچنو تہ شعر و شاعری کہین تہ،
کیازِ کہ یہ اوس نہٕ تُہنٛدِس منصبس اور نبوت کس تتھ درجس مناسب کی قرآن پاکن چھُ شعر شاعرن ہنز بعض دفعہ مذمت کرمٕژ چنانچہ قرآن عظیمس من چھُ ٲخری سپارن اندر کہ شاعرن متعلق قرآن فرمومت کہ وَيَتَّبِعُونَ الْغَاوُونَ یم زن شاعر چھِ آسان یم ہسا چھِ بس ہر اٹک پٹانگ کتھ اتباع کران اور شاعرن ہنز امہ فنچ شاعری فنچ کران تمے لکھ اتباع تہ پیروی یم زن کجرو چھ آسان یم زن طبیعتن تہ خصلتن چھ صحیح آسان کینہ تو اتہ تران فکری حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہ احادیث مبارکہن مز شاعری ہز تو شعر چ مذمت کرمز بیان قرآن عظیمن تہ کر نبی صبس نش شعر چ یہ باطل آسن بیان اور نبی صاحب سنس تس سٹیٹس تو ہائنس تو تھزرس تو بجرس مناسب نہ آسنس کورک بیان قرآن عظیمن کہ شعر شاعری چھ ات مناسب کہین تہ اور یم زن کافر لکھ اس تمن ہند متعلق چھو تہ بوزمت کہ تم نبی صبس اڑ ونن یم ہسا گئی نعوذ باللہ مجنون اڑ سک ونن یہ شاعر ہے زن قرآن عظیمن تہ فرمومت بیان کورمت اور نہایت تعجب سان یم چیز تم بیان کرن تو لیکن قرآن پاکن فرمو گۄڈنیتھے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری ہند علم کرو نہ تہ عطا کیاز کہ اس علم شاعری اس یہ تہندس شانس مناسب کہین تہ البتہ اچھا ون سمجھن کہ یل ون نبی صبرس شعر چ نفی کر قرآن عظیمن پانے پتہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند زبان مبارک کن سات شعر دراو تک کیا جواب تیل تک گۄڈنیُکُے یہ جواب کہ اس زن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پہ احادیثن من آمد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند زبان مبارک گئی کیسن مواقع پہ شعر جاری تک جواب یہ کہ یہ بلا قصد تھی وچھو ونکس تھی تہ بہ شاعر کی بعض اوقات اخ انسان کن چیزس مز یہ کلام کران سہ پانے شعر بنان اگر پتہ تت خارجس من سنو ہے یہ بنو شعر یہ تو شعر ہو گیا اس گئے اس نابکار تو بھی ادنا شخص یمن کان حیثیت تو یمن کان صلاحیت اس زبان مز تہ گژھان بعض دفعہ شعر یم زن ون ادیبی آسن یعنی پنس تس زبان پہ دسترس آسن تھوان تہند زبان تہ اگر کن سات بلا قصد شعر نیرِ سہ شعر کس وزنس تو قافیس من برابر لیکن تت ون شعر مے کور گۄڈنیتھ ات شرط شعرس خاطر سہ ہسا گژھِ بلا قصد یون ون ساری بالقصد یون ون تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک اگر شعر دراو کن سات سہ بلا قصد تت قصد کی اس لیے جب قصد کی اس لیے سہ شعر کی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شانس خلاف کی کیونکہ وہ تو یوں ہی آپ علیہ السلام کے زبان مبارک پر جاری ہو گئے حضرات محدثینو مز بعض محدثین اک بہترین جواب دیون کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند شاعر نہ آسن اور پتہ شعر نبی صبن زبان پہ چاہے اکا دکا ہی صحیح جاری گسن یہ ہسا نبی صبن معجز تم فرمان وچھو کت کن تم فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اور قرآن شعرچ نفی یل شعرچ نفی کر پتہ دراو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند زبان مبارک شاعرانہ کلام امیک مطلب گو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند شعر شاعر نہ آسن اور قرآن چہ بیان مطابق نبی صبن تت ہائنسس تو شانس شاعرانہ مزاج مخالف آسن نبی صبن ذاتس تو امی مطلب گو نبی صب چھ بذات خود عاجز تو بیہ کوتاہ اسمت کی یعنی ناقص اسمت کی وہ شعر کہہ سکتے تھے کیا یل بلا قصد و اراد نبی صب زبان مبارک شعر دراو تو شعر ونو یل تم نبی صب تت پہ محنت کرہان اور عمدن قصدن شعر ونہان
یہ تو پھر اعلیٰ ہوتا سہ شعر کوتا آسیا زبردست. لہذا بعض محدث نے فرمود یہ سا معجزہ کہ نبی صبو یل زن بلا قصد شعر ون یل قصد کرہن تیل کیازِ ہیکیا نہ شعر ونت. اس کا مطلب ہے بیان کر سکتے تھے لیکن پھر بھی بیان نہیں کیا کیونکہ رب نے شاعر آسن اور شعر ون مناسب سمجھ کی. لہذا سہ نبی صبی شان اور نبی صبی معجزہ چھ. اس کے بعد یہ لاسٹ کت ون کہ کیا شعر چھا پزی تیلی شعر و شاعری یہ پزی غلط فن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن روایت مشکا شریف موجود. یہ بس یہ کت سمجھ ات سوری فکری کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متعلق یہ فرمو عائشہ صدیقہ فرماون شاعر کلام اس زن رت ٹھیک ٹھاک اصل کلامس پہ مشتمل شعر آسہ سہ شعر ہسا رت. یس شعر یم اشعار غلط معناس پہ غلط مضمونس پہ آسن مشتمل ابزس پہ مشتمل ابزی تعریفتن پہ مشتمل تم اشعار کبھی تم اشعار بوزن تہ غلط اور تم اشعار ون تہ غلط. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن اشعار متعلق شعر و شاعری متعلق زن احادیث خلاف یا مذمت وہ اسی پر محمول ہے. یا قرآن پاکن زن بیان کور کہ شعر و شاعری نسا مناسب کی ات ہیکن ز جواب ٲسِتھ. اکھ یہ کہ تم کلام یم زن غلط بیانی پہ کذب بیانی پہ مبالغہ آرائی پہ خام خواہ تعریفاتن پہ تو آسنی نہ کان چیز تیت شاعر تیل تہ پہاڑس بناون سونس بناون تیوتہ گٹاون کل سات سونس بناون میژ. تو ات یہ کور بیان قرآن و حدیثن کہ یہ طریق یعنی صحیح کی لہذا یہ غلط شعر و شاعری. البتہ یہ رت کلام تمچ نفی کرن قرآن تہ احادیث مبارکن تہ مگر تیل تہ بعض حضرات مفسرین فرمان کہ نہ قرآن پاکس من جنرلی اشعار متعلق آمت اخ نامناسب یہ سا نامناسب حرکت نامناسب عمل. کیازِ وجہ کہ یہ شاعر بنان شاعرانہ مزاج تہندس دماغس مز آسان سہ دہ رات آسان تمنی وادین مز پھیران اکہ وادی مز اژان بیکس وادی مز نیران اکس وادی مز اژان بیکس وادی مز نیران اکہ پہاڑ پہ وسان بیکس پہاڑس کھسان. اگر رت شاعر تہ آسہ سہ رت شاعر تہ بعض اوقات پتہ غلب تہندس دل و دماغس پہ گژھان اور سہ ات فکر مز روزان. اور یہ مناسب کی دنیا مز شاعر سائنٹسٹ بی باقی چیز ون خطر آمت کی یہ دنیا آخرت سوارن خطر آمت. لیکن میں ون بی تہ اگر کنس اشعارن مز ون توحید رسالت آخرت خدا خوف خدایس کن انک جذب یت کن زن تھانوی علیہ الرحمہ جو مشہور خلفاء مز تمس پہ لقبی پتہ مجذوب خواجہ خواجہ اللہ تعالی عالم یمن زن مجذوبی ونن ون تھانوی علیہ الرحمہ شاید غالباً مجذوب تمن دیتمت لقب. ان کے اشعار اتنے قیمتی یتیا شاندار یتیا آخرتس پہ مبنی اس کے علاوہ اور کوئی اور محبت رسول تو محبت خدا پر مشتمل. مثال کے طور پر تم اشعار پڑھ کہ مرن کس اشعارس پہ کہ یہ زندگی شن کی مرن تو وہ حضرت مجذوب علیہ الرحمہ کی ہے. اور علامہ اقبال مرحوم سن تم اشعار مبنی علی الحقائق یا مبنی یا اتھے بیس تہ شاعر سن یہ ضروری کیا تھی ونو ون شاید کس شاعر سن نام ہیوتن تو کس ایسی بات نہیں. تو مے شعر و شاعرس میں زیادہ کان دسترس کی میں پہ البتہ یتھے ہیکو ونت یم اشعار مبنی بر حق اور ڈائیورٹ اٹینشن دین آخرت بے خدا خوف بے محبت خدا تو محبت رسول وہ اشعار تو پسندیدہ ہے. اتھ تھی روایتن مز تہ بن کن وچو نبی صبح تمن اشعارن بڑا غور و خوض سان بوزان اور منع تہ کران کی. خیر یہ خلاصہ کلام شعرس متعلق یہ کہ تم اشعار بالکل قبیح تو ناپسندیدہ یم زن ابزی محبتس پہ محبوب سوز تعریف کیا ابھی کچھ نہیں بادشاہ کی تعریف تو پیسے کی خاطر اتھے کیا ونان ات آخرت بیزاری مز یا ونکس تہ وچھن تہ کی اشعار کی ریکارڈ کی ترنم کی گان گون تمن اشعارن پہ مشتمل یم زن توحید باریس خلاف رسالتس خلاف قرآنس خلاف
یہ تخلیق کائن یونیورس زن امیک خالق تک خلاف یا چیزس خلاف تھی وہ اشعار بالکل ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر شعر ٹھیک ہے پتہ اگر تک پڑھن وول غلط معنی میں فٹ کر تو وہ اس کی غلطی ہے. خلاص کلام یہ باقی آگے آئے گا اور آگے پڑھیے گا. چلو حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن المقدام ابن شراح عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزبدي من لم تزبدي شملكم ٹھیک شو من لم تزودی ٹھیک. امام ترمذی علیہ رحمہ بیان کرن کی روایت کر بیان اس علی بن حجرن تم ونن اس کری روایت شریکن تم کرن مقدام بن شریح روایت تم پنس والد شریح نش کرن روایت اور تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرن روایت قالت کہ فرمو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیل لها کہ تمن آو ون یعنی عائشہ صدیقہ سے بیان کرم کہ میں آو ون میں ون کس قیل لها کہ ان سے کہا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا زا شعر پڑھن کان نبی یتمثل بشیء من الشعر تمثل یتمثل کے معنی آتے ہیں مثال دینا مثال میں پیش کرنا. یہ گشس ترجم کیا کبھی شعر بھی پڑھتے تھے یعنی شعر ہو کلام ایسے تم ونن یتمثلون ادے کیونکہ پتہ تو تھا صحابہ کی شاعر تو تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے الفاظ لائے یتمثل بشیء من الشعر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شعر کن ساتھ پڑھن قالت نبی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو کان یتمثل بشعر ابن رواحہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال دس کہ کن ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ زن مسلمان چھ بنی مت پت شاعر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شعر پڑھن اور کن ساتھ بے کن شاعر سن شعر تہ پڑھن. چنانچہ یہ تھو ویتا مثل بقولی ہو اور مثال بیان کر کی مثال کے طور پر مجھے یہ شعر پڑھن وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوَّدِي کیا کہ اگر کن سات ژنش کان خبر یہ ان اور سو خبر یس ان سو ان خبر بلا قیمت بلا معاوضہ بلا کرائے اور ون کرن رستی اور ان خرچ پہ کھسن تم رستی فرمو کیا سچ اخ نعمت اخ بڑ بار شاندار چیز ہے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ اور تمہارے پاس خبریں لائے گا کوئی من وہ لم تزودی جس کو خرچہ نہیں دینا پڑے. یہند کو اردو پر ترجم کریں گے تیرے پاس خبریں کبھی وہ شخص بھی لے آتا ہے جس کو تو نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا. تل پڑھن لم تزو زود یزود تل واپس پڑھن زیر لم تزودی لم تزود اگر پڑھو کہ تمہارے پاس کبھی کبھار ایسا شخص بھی خبریں لاتا ہے جس کو خرچہ نہیں دینا پڑتا. تل پڑھن تزودی مجہول و معروف بحث گرامر اربار ون الجو ات مز کی تھی ون یوتھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر ونت کورن یکن اشار کہ کن سات اگر تہ نش تس شخص تہ ان واقعات خبر تیلے اس برو کن تار آسن کی تار کے منی ڈاکیا بے اس تم سات ڈاکوک نظام ٹیلی فون نظام کومنیکیشن یوتا فاسٹ یوتا ونکس کے اخ شخص اس نیران اکہ گام پہ اکہ شہر پہ پتہ اس بیکس واتان 10 دہ 15 دہ اس لگان تمیک خرچ تمیک وقت اور نہ جانے کتہ ستم اکہ ڈاک خطر تو اخ خط اکہ پیغام خطر واتان. تو نبی علیہ السلام فرمو یہ کوتا رت شہر کہ اگر کن سات رت علامت اگر کن سات نش ان کان خبر تو واقعات ان اور لیکن سہ رٹ تر پہ تنخواہ ونخواہ کی تر پہ رٹ معاوضہ کی یہ کوتا اصل. لیکن بعض حضرات فرماون کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کور یم شاعر ذریعہ اگر چیز پتم کنسی شاعر سن شعر شاعروں من کم تانی شاعر ونمت پت کال تو نبی علیہ السلام دت صحابہان ام شعر کے ذریعہ یکن اشار کہ بچس تہ نبی تھی وچھو یم کافر یم مشرک پچھ میں مانن حالانکہ بچس یمن ات چیزس پہ کہین معاوضہ ہیوان
حالانکہ بہت اخ چیز اخ واقعہ اخ قصہ اخ کت پوز ونن رٕژ ونن حقس پہ مبنی ونن باطلس خلاف ونن لیکن تیل تہ میں ایکسپٹ کران کی تو امہ مطلب گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہ شعر کے ذریعے یہ مثال یسان دن کہ اگر کسی شخص گھر بیٹھے دوزخ نش آخرتس نش قیامتس نش پتمن انبیاء حالات نش اور آئند واقعات نش کا متنبع کرے کا باخبر کرے پتہ مان تمس کان شخص یہ کسا محرومی تو بدقسمتی تمس شخص یہ گو ویاتی کا بالاخبار من لم تزودی یا من لم تزودی. تو عبداللہ بن رواحہ کور میں عرض عبداللہ بن رواحہ چھ مشہور صحابی غالباً یمو 99 ایج مز اونمت ایمان اور 141 یا 140 وری انتقال گمت رب سن نظام 41 ہجری من انتقال گمت اور عبداللہ بن رواحہ پتہ اسلام ان پہ شعر و شاعری ترمز مگر شاعر اکثر یہد کلام اوسمت اسلام ان برو تہ حقس پہ مبنی آسان تو پتہ اسلام اونک شعر و شاعری ترو پتہ ونان کہ میرے لیے تو سورہ بقرہ قرآن پاک کی صورت ہے اور خصوصاً سورہ بقرہ ہی اب شعر و شاعری سے زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہترین ہے. عربی اس من سبع معلقہ کتاب تت من دویم معلقہ سبع معلقہ گئے 7 تم اشعارن پہ مبنی سا کتاب یت پہ زن 7 شاعرن ہند 7 تیت کلام اونمت غالباً 7 شاعر تت من یم زن شاندار کلام اور عربی مثال آپ یت مزن پن سا مثال یت کن دان انگلش لٹریچر پتہ پیوان یہ زبان دانس سمجھن یمن حضرات شاعرن نش عربی زبان ہچن واریاہ سہل گسن اچ ونان سبع معلقہ تت من دویم معلقہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سند نہیں غلط ون میں درست کت کہ اس شعر یہ سا طرفہ بن عبد الربی سند یہ شعر عبداللہ بن رواحہ سند کی عبداللہ بن رواحہ سند تہ تت مز تذکر لیکن یہ شعر ویاتک بالاخبار ونان واریاہ حضرات یہ سا طرفہ بن عبد الربی سند شاعر اس زن سبع معلقہ مز دویم معلقہ یعنی اہد عبد الربی سند اور اس یاتک بالاخبار یہ تھی کتاب مز دویم معلقہ اندر شعر موجود. چلیے گا آگے تو خلاص کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار شعر گنگناتے تھے یوزن حقس پر مبنی آس تو بوزن البتہ زیادہ. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. امام ترمذی فرماؤں کہ اسچ کر روایت بیان محمد بن بشارن تم چھ ونن اسچ کر روایت بیان عبد الرحمن بن مہدیین اور تم چھ ونن کہ اسچ کر روایت سفیان ثوریین بیان تم چھ عبد الملک بن عمیر اسچ کر روایت اور تم چھ فرماون اسچ کر روایت بیان ابو سلمہ ابو سلمہ چھ فرماون کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو کیا کہ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کھت پوز کلام شعروں من چھو حضرت لبید سون یہ کلام ان اصدق کلمت قالها الشاعر بہترین سچی بات وہ بات ہے جو شاعر لبید نے کہی. لبید بن ربیعہ چی من پور ناو لبید بن ربیعہ کیا سو شعر چی یہ شعر کا مصر الا کل شیء ما خلا اللہ باطل خبردار لکو اللہ تعالیٰ ورائے ہر چیز ہلاک گسن وول باطل کو یعنی ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے جو اس پر فنا تاری ہونے والی کل شیء ہر چیز ما خلا اللہ ما سوا اللہ کے باطل ہونے والی ہے اور فانی ہے. اور امیہ بن سلط قریب اس کے سوانی ہے ایمان لیکن ایمان نہیں لا سکے. اچھک وارے وجوہات فرمو امیہ بن ابی سلطی نبی صاحب نے زمان موجود اسم شاعر مگر نبی صاحب زمان لمن باوجود چھنمو ایمان تے اسلام علمت کی تھی. حالانکہ یہ شاعری اسمت حقس پہ قیامت کس ماننس پہ رب آسنس پہ خیر توحیدس واریہ قریب اسمت لیکن پتہ اونک ایمان کی
اصل میں واریاہ جواب اس اخ جواب یہ کہ یمو نسا اون حسد وجہ سے ایمان کی لیکن روایتن من سہ صراحتن آمت کی روایتن من صراحت آمت یتھی کہ فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ باقی روایتن من بعض جگہ کہ امیہ بن ابی سلتی کی جو شاعری ہے وہ تو ایمان والی ہے اسلام والی ہے لیکن خود ایمان والی نہیں ہے. تو محدثین و شاعرین فرمومت کہ تمو ان ایمان اس لیے کہ تم ہسا ونان کہ نبوت اس میون حق یہ کت کو آئی نبوت دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخ قول بعد محدثو ونمت واللہ عالم بیاکھ ونمت کہ حسد اس واللہ تعالیٰ عنہ کمیک حقیقت حال زن رب کہ ایمان کیز اونک خیر ایمان نہیں لایا. لیکن اتنے لبید بن جو ربیعہ تھا اللہ تعالیٰ نے کیا بہت بڑے شاعر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے اور مسلمان ہونے سے شرف بخشو تو یمون ایمان لبید بن ربیعہ تو ایمان ان پت اسلام ان پترو یمو تہ شعر و شاعری تو ورنہ بڑے شاعر تھے. لبید کے شاعری مانی جاتی ہے عرب دنیا میں کن ساتھ اگر سرچ کرو پتہ زن آج کل پی ایچ ڈی کرن ایم اے کرن وغیرہ تو اس میں لبید کی بہت زیادہ اشعار کا دخل ہوتا ہے تت عربی لٹریچرس میں. تو یہ شعر اخ مصر دیم مصر امیک وکل نعیم لا محالت زائل وکل نعیم کہ ہر دنیا ہر اخ نعمت کن نت کن سات کن نت کن وقت یقین زائل گسن وجہ نتی وچ کوتا رت شاید الا کل شیء ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالت زائل کہ ربس ورائے ہر چیزس فنا تاری کھسن واجن گسن واجن اور ہر نعمت کن نت کن سات زائل گسن تو ختم گسن. چلیے گا آگے. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أسبوع یہ لفظ میں نے اسبع بھی کہا اسبوع بھی کہا اور اسبع بھی کہا یہ وہ انگلی جس کو کہتے ہیں اس میں تینوں لغت ہے اسبع اسبع اسبوع. اسبوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدمیت فقال هل انت الا اسبوع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. امام ترمذی علیہ رحمۃ فرماون کہ اسش کری روایت بیان محمد بن مثنى ہن تم چھ بیان کر اسش کری روایت بیان محمد بن جعفر اور تم چھ شعبہ اسش کر روایت تم چھ اسود بن قیس اسش کر روایت تم چھ جندب بن سفیان بجلی اسش کر روایت سفیان جندب بن سفیان بجلی چھ فرماون اصاب حجر اسبوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھ آمت سو مینشن کرنے کے لیکن تقریباً جمہورن ہند یہ اتفاق یہ سا جنگ احدک واقعہ کہ جنگ احدس پہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھن اونگج. اصابہ کے معنی اصابہ کے معنی اصل میں آتے ہیں اردو میں پہنچنا امی سے مصیبت اصابہ یصیب اصابتن فو مصیبتن تو اصابہ کے معنی آتے ہیں کن چیز کان چیز واتن ساد حجرن کے معنی پتھر اسی کی جمع احجار کانی سے لوگ نبی سب نے اونگج اور فدمیت پت آو تت خون تت خون آمت واریہ تو جنگ احدس متعلق تقریباً جمہورن اتفاق اگرچہ بعض حضرات فرماون یہ سا اس ہجرت کے واقعہ برہوئی لیکن واریہ حضرات رد کورمت اور فرموش جنگ احد کا واقعہ ہے. نبی صاحب سے اونگج لوگ اور اونگج آو خون چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان مبارک کو گو پان شعر جاری کیا هل انت الا اسبوع دمیتی اے ژچک اخ اونگج ژچک اخ اونگج اونگج کرک مخاطب اے اونگجی ژگیک ونکس خون آلود ژاوی خون مگر چھک سا اخ اونگجی اخ. کیا تم ایک انگلی ہو جس کو ماں سوا اس کے کچھ نہیں کہ تجھے مضرت پہنچی ہے خون آلود ہونے کے ذریعے. وفی سبیل اللہ ما لقیتی مگر سے کیا غم چھوئی یہ پانے ترجم نہیں کہ یہ مطلب اور تجھے کیا غم ہے تجھے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ مطلب یہ خون یہ زخم ملا ہے اور یہ بھی رائے گا یہ گھس رائے گا گھس کے کیا اس کی اللہ تعالیٰ سے منش سے وہ چاہیے راہ خدا اسم خلاص کیا اے اونگ ژگیک مین اونگ ژگیک زخمی تی آوی خون مگر ژکتا چھک بڑ قسمت واجن کی
چون یہ زخمی گسن تہ گو زخم آسن لوگ رب سندس بارگاہس مز رب سندے وتہ مز گئے زخمی جہاد پر تھے تو لہذا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر نبی علیہ السلام کو یہ شعر یہ یاد کرنے کے قابل ہے، یاد کرجو یہ شعر حلنتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی ژچک انگج اخ یز زخمی گئی لیکن شرف واجن چک یہ خون تہ گژھِ نہ رائے گان کی کہ اللہ تعالیٰ ہن سن منش ست گئی زخمی جہاد فی سبیل اللہ مز اور ات تری ژے انشاءاللہ ضرور ثواب۔ تو یہ ہے روایت انک مقصد کیا چھو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنی مبارک پر شعر جاری ہوئے۔ ام برہم شاعر اس یزن لبید بن ربیعہ سند تم لبید بن شاعر سن لیکن نبیو کر پسند اور یہ پنن شاعر نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ چلو آگے حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن الاسود بن قیس عن جد بن عبد اللہ البجلی نحوہ یہ سند بیاکھ دپن یہ روایت ہسا چھ یم سند سان چھ آمس روایت کرن۔ چلیے گا آگے حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال له رجل أفررتم عن رسول الله يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم حوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وابو سفيان بن الحارث حارث بن عبد المطلب آخذ باللجامها ورسول الله يقول انا النبي لا كذب انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب۔ امام ترمذی علیہ رحمہ وقت رود اس کمی امام ترمذی علیہ رحمہ فرماون کہ محمد بن بشارن کری روایت اس بیان تم فرماون استش کر یحییٰ بن سعیدن اور تم فرماون استش کر روایت بیان سفیان ثوریان تم ونن عزیز روایت خبر ابو اسحاقن تم روایت کرن برا بن عازب صحابی رسول استش قال برا بن عازب فرماون قال له رجل کہ تمن ون کش شخصن افررتم عن رسول اللہ یا ابا عمارہ کیا یہ غزوہ حنین موقع واقعہ کہ تھی ژلوا نبی صاحبس ترائت غزوہ حنین کس موقع پہ ساری صحابہ افررتم کیا تم باغ گئے ان رسول اللہ نبی سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ابا عمارہ اسیا یمن کنیت برا بن عازبت ابو عمارہ تھی ژلوا نبی صاحبس تروہن اکیلا تو ژلو پان جنگ حنین کس موقع پہ فقال اللہ برا بن عازب نے کہا سختی سے منع نہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کی قسم ما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نہیں باغے یہ تو ونن یہ تو غلط بیانی ہے البتہ لیکن واللہ سرعان الناس البتہ لکن مز یمن زن کی یم بنو حوازن نہیں قبیلہ حوازن جو آگے ہے تلقتهم حوازن البتہ قبیل حوازن مز ہسا اس کی جوان تم یم سوری اس طرح کرو ترجمہ ولیکن واللہ سرعان الناس لیکن لکن مز اس کے جلد باز ٹائپک سرعان کے معنی یمن جلدی چھ آسان یمن سمبلن چھ جلدی کی تم اس باز لک یم زن ژل یمن مز اکثر اس بنو سلیم کے جوان اور اس مکہ مکرمہ تم اس نئی مسلمان اور قبیلہ حوازن کے تیر چلو تلقتم حوازن بالنبل کیاز کی قبیلہ حوازن کور تمن سے تیر بمباری اور تمو سنبھول پنن پان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ام سات اکس کھچرس پر سوار اعلی بغلتی ہی اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بن زن تم اس نبی صبن اتم کھچرچ لگام رٹت بلجامیہا ورسول اللہ یقول نبی صاحب فرمو ام سات ات موقع پر انا النبی لا کذب بچس نبی سو یزن ابزور چھن کی بچس عبد المطلب سن فرزن یہ روز ویسے تہ نا تمام پگہ کرو امش تشریح انشاءاللہ العزیز یت پر صرف نبی صاحب فرمو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب شعر